السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پچھلی ویڈیو کا بقیہ حصہ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اول فہرست پر حالات اور معاشرتی تناظر۔ معاشرتی طور پر بعض اوقات مردوں کو ہی مرشد اور روحانی رہنما کے طور پر زیادہ تسلیم کیا جاتا ہے، تاہم یہ نظریہ غیر اسلامی ہے۔ اسلام میں کسی بھی فرد کی روحانی صلاحیت کا تعین اس کے علم، تقوی اور تقوی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کی جنس پر۔ اس کے باوجود کچھ علاقوں میں خواتین کو مرشد کے طور پر تسلیم کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت بھی اگر روحانی علم اور اللہ کی رضا کی حامل ہے تو وہ مرشد بن سکتی ہے۔ دوم فہرست پر مردوں کی رہنمائی کا کردار۔ مردوں کی مرشد بننے کی صلاحیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور بہت ساری روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد روحانی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ روحانیت میں مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کا احترام اور معاونت فراہم کرنی چاہیے۔ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے جب بات روحانی علم کی ہو۔ اللہ کی رضا اور روحانی رہنمائی۔ اسلام میں کسی بھی فرد کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کے قریب ہونا ہے۔ ایک مرد یا عورت کے لیے روحانی رہنمائی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ مرشد بننے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اللہ کی ہدایت اور اس کی رضا کی خواہش۔ اگر کوئی عورت یا مرد اس ہدایت کے مطابق اپنے علم اور عمل کو بہتر بناتا ہے تو وہ مرشد بننے کے قابل ہو سکتا ہے۔ دینی رہنمائی میں فرق۔ کچھ فرق اس وقت آتا ہے جب کسی مرد یا عورت کو معاشرتی، ثقافتی یا مذہبی وجوہات کی بنا پر رہنمائی کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ مردوں کو عمومی سطح پر روحانی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ خواتین کو اس سے مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ تاہم اگر عورت کو علم اور تقوی کی بنیاد پر مرشد کے طور پر تسلیم کیا جائے تو وہ لوگوں کی روحانی رہنمائی کے لیے برابر کے طور پر مؤثر ہو سکتی ہے۔ آخر میں نتیجہ۔ عورت اور مرد دونوں ہی مرشد بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں اور ان میں روحانی علم، تقوی اور اللہ کی رضا کے حصول کی حقیقی خواہش ہو۔ اسلام میں یہ بات واضح ہے کہ جنس کی بنیاد پر کسی بھی شخص کی روحانی صلاحیت کا تعین نہیں کیا جاتا۔ دونوں کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کے قریب ہونا ہوتا ہے، اور یہی وہ معیار ہے جس کی بنیاد پر وہ مرشد بن سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔